میں ایک عام شخص جو ہمارے اندر ہی 75 سال پہلے تھا، ہم جیسا ہی تھا، اس قوم کو لیڈر ملا۔ اب جتنی قوم کے اندر مایوسی ہے وہ میرے لیے ایک اور زیادہ چیلنجنگ مشن ہو گیا ہے۔ مجھے بھی ایسا شوق تھا کہ بڑا ہو کے فائٹر پائلٹ بنوں۔ اللہ کی بڑی مہربانی کہ وہ میرا خواب پورا ہوا اور ریٹائر ایز میں ایئر کموڈور ہوا ہوں۔ مجھے حکومت پاکستان نے الحمدللہ ستارہ امتیاز اور ستارہ بصالت سے نوازا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ایک دن اے ڈی سی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے لان میں، تو اے ڈی سی کو بلایا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ۔ تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر وہ آپ کے بل تو ادا ہو چکے ہیں، کیونکہ گورنر جنرل کی ٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کے بل جو ہیں، آپ کے خرچے وہ ادا ہو چکے ہیں۔ اپنی ذاتی چیک بک سے ان بلز کا کلیئر کیا، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے، میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں قائد اعظم کی تصویریں جو نادر ہیں، نایاب ہیں اور ہائی کوالٹی لارج ریزولوشن کی ہیں، تو وہ ڈھونڈوں گا۔ تو واپس آ کے میں نے فوج سے پرمیشن لی، اور میں نے 2004 سے لے کے تقریباً 2012 تک، جب تک میں ریٹائر نہیں ہوا، میں نے تقریباً 450 کے قریب بڑے سائز کی قائد اعظم کی تصویریں اکٹھی کی۔ ناظرین، میرے وطن کے وہ خوبصورت ستارے جنہوں نے دن رات اس پاکستان کے لیے، اس دھرتی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، میرے وطن کے یہ روشن ستارے جب میدان میں اترتے ہیں تو شیر کی دہاڑ لے کے آتے ہیں، تو دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ماں کے بیٹے آئے ہیں، پاکستان کے رکھوالے آئے ہیں، اور دین اسلام کے محافظ آئے ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت پاکستان کا وہ نام کہ جس نے ہواؤں کو تسخیر کیا، جس نے محبت کے وہ ایسے نقوش چھوڑ دیے کہ حکومت پاکستان نے ان کو تغموں سے نوازا اور بتا دیا کہ قوم کا یہ بیٹا آج جس نہج پہ ہے، اور وہ آنے والی نسلوں کو جس طرف لے کے آ رہا ہے، وہ نسل کو ضرورت تھی اپنے قائد کی۔ خالد چشتی صاحب کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ اور ایئر فورس کی تو بات وہ سبھی دنیا جانتی ہے، وہ آپ کی خدمات پہ حکومت پاکستان نے وہ تغموں سے نوازا، کیسا سفر رہا؟ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے دعوت دی ہے بولنے کے لیے۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک پیشن ہوتا ہے، ہر نوجوان بچہ کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے، اور مجھے بھی ایسا شوق تھا کہ بڑا ہو کے فائٹر پائلٹ بنوں۔ اللہ کی بڑی مہربانی کہ وہ میرا خواب پورا ہوا اور ریٹائر ایز میں ایئر کموڈور ہوا ہوں۔ میڈلز بھی آپ نے ذکر کیا، وہ مجھے حکومت پاکستان نے الحمدللہ ستارہ امتیاز اور ستارہ بصالت سے نوازا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ بنیادی طور پر میں اپنے شوق میں گیا تھا، لیکن جب آپ کو ایسی اکنالجمنٹ ملتی ہے ظاہر حکومت پاکستان سے، یہ لوگوں سے، تو آپ کو بڑا ایک پرائیڈ ملتا ہے۔ یہ میری انسپریشن شروع ہوئی تھی 2003 میں، جب میں ترکی استنبول گیا تھا۔ میں نے 1 سال وہاں ٹھہرنا تھا اور ٹرکش لینگویج میں یہ کورس کرنا تھا، آرمڈ فورسز وار کورس۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ قوم اپنے لیڈر کمال اتاترک کی جتنی عزت کرتی ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ ہم شاید اس کا 10% بھی نہیں کرتے قائد اعظم کا، جو ان کا حق ہے۔ تو وہاں سے میری انسپریشن شروع ہوئی، اور اس قوم کے پاس اپنے لیڈر کمال اتاترک کی سینکڑوں شاید ہزاروں تصویریں ہیں، اور مجھے لگا کہ ہمارے پاس تو اتنی نہ صرف تصویریں نہیں ہیں، اور بلکہ جب ہیں وہ غائب ہوتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میں نے تہیہ کیا کہ میں قائد اعظم کی تصویریں جو نادر ہیں، نایاب ہیں اور ہائی کوالٹی لارج ریزولوشن کی ہیں، تو وہ ڈھونڈوں گا۔ تو واپس آ کے میں نے فوج سے پرمیشن لی، اور میں نے 2004 سے لے کے تقریباً 2012 تک، جب تک میں ریٹائر نہیں ہوا، میں نے تقریباً 450 کے قریب بڑے سائز کی قائد اعظم کی تصویریں اکٹھی کی۔ پھٹی پرانی ملی، کوئی زنگ لگا ہوا تھا، کوئی پانی سے گل گئی ہوئی تھی۔ پھر کمپیوٹر کا سافٹ ویئر خود سیکھے، فوٹو شاپ اور کورل ڈرا، جو آپ کے ناظرین جانتے ہوں گے ان کو، وہ گرافک امپرومنٹ میں کام آتے ہیں۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر تصویروں کو ریکور کیا، اور پھر اس کو ایک ایسا، ان کی سٹوریز اتنی پڑی تھی، تو فیملی نے اور دوستوں نے کہا کہ آپ اس کو ایک نئی نسل کو کہ پیغام کے طور پر دینا شروع کریں، تاکہ ہم انٹروڈیوس کروا سکیں اور تعارف کروا سکیں کہ ہمارے اتنا بڑا لیڈر، اور میں نعوذ باللہ نبیوں کی تو بات نہیں کر رہا، میں ایک عام شخص جو ہمارے اندر ہی 75 سال پہلے تھا، ہم جیسا ہی تھا، اس قوم کو لیڈر ملا۔ اب جتنی قوم کے اندر مایوسی ہے وہ میرے لیے ایک اور زیادہ چیلنجنگ مشن ہو گیا ہے کہ میں خاص طور پہ نئی نسل کو یہ دکھاؤں کہ یہ رہا ایک لیڈر جس نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے، نہ وہ بکا، نہ وہ جھکا، نہ اس کے فیصلے میں کبھی کمزوری آئی، نہ اس کو کوئی لالچ دے سکا۔ اس کے دشمن بھی مانتے تھے کہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ تو آج میں الحمدللہ پاکستان میں بھی، پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں لیکچر دے چکا ہوں، USA، UK اور کینیڈا میں بھی دے چکا ہوں۔ مجھے انوائٹ کیا تھا پاکستان ایمبیسیز نے، اور میرے لیے یہ بڑا ہمبل پرائیڈ یا عزت کی بات ہوتی ہے کہ میری شرط ہوتی ہے کہ میں پیسے نہیں لوں گا اس کے، کیونکہ میری اپنی نظر میں یہ اسی لیڈر کا میرے پہ قرض ہے کہ میں اس ملک میں ایک فائٹر پائلٹ بنا یا ایئر کموڈور بنا۔ مجھے یقین نہیں، میرا ایمان ہے کہ اگر میں بارڈر پار ہوتا تو میں ایئر کموڈور، تو شاید میں جہازوں کو کپڑا مار رہا ہوتا جہازوں کے اوپر۔ تو یہ صرف اسی ملک کا وسیلہ ہے یا اسی قائد اعظم کی وجہ سے
میں اس قابل ہوں کہ یہاں میری معاشرے میں یا اس ملک نے جتنی مجھے عزت بخشی ہے۔ قائد کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ کیا وہ آج پاکستان ویسا ہے؟ بدقسمتی سے بالکل ویسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم کیوں علیحدہ ہوئے تھے؟ پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہندوستان سے ہم کیوں علیحدہ ہوئے تھے؟ ہوئے یہ تھے، لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے، لیکن اس کی جب تشریح ہے تو میری تشریح یہ ہے کہ وہ اس لیے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جو ہمارے پر ظلم تھے، جو ہمیں محرومیاں تھیں، جو ہمارے تفریق کی جاتی تھی ہم سے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کو یہ اپرچونٹی ایکول نہیں ملنی، وہ اس کی وجہ سے قائد اعظم نے کہا، ایک سٹیمپ ہونے کی وجہ سے کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، میرے لیے اعلیٰ نوکری نہیں ہے، میں بڑا افسر نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے جس کے اندر ہمارے حقوق کوئی اور سلب نہ کر سکے۔ بدقسمتی سے 75 سال میں دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے۔ اب پہلے انگریز کرنے والے تھے یا دوسرے قومیں کرنے والی تھی، اب ہمارے اندر سے کرنے والے ہیں۔ آیا آج کے بچے کو یہ خواب ہے کہ جب میں بڑا ہوں گا تو مجھے نوکری بھی انصاف پہ ملے گی، مجھے میری پروموشن بھی انصاف پہ ہوگی، میری فیسلٹیز اور جو مجھے سہولیات یا ایون ایجوکیشن مجھے میرٹ پہ ملے گی؟ نہیں مل رہی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہونا چاہیے تھا اسی کو تو میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک شخص ہے جو آخری دنوں میں زیارت میں بیمار رہتے ہیں، سارا دن نڈھال رہتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ ایک دن اے ڈی سی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے لان میں، تو اے ڈی سی کو بلایا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ، تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر وہ آپ کے بل تو ادا ہو چکے ہیں، کیونکہ گورنر جنرل کی ٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کے بل جو ہیں، آپ کے خرچے وہ ادا ہو چکے ہیں۔ جو پہلے تو کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ، سارے بل لائے گئے، اپنی ذاتی چیک بک سے ان بلز کا کلیئر کیا، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے، میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے؟ آج ہمارے لیڈر ایسے ہو جائیں تو ملک نہیں بدلے گا؟ بدلے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک باورچی کو واپس بھجوا دیا لاہور سے اپنی ٹکٹ پہ خرچے پہ۔ جب باورچی بلا لیا گیا ڈاکٹروں کے کہنے پہ، اور چھپا کے قائد اعظم سے لاہور سے بلایا گیا جہاز پہ کہ قائد اعظم کے لیے کھانا بنایا تھا کہ وہ کھا لیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، زیارت میں بلا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو حیران ہوئے کہ اتنا ٹیسٹی کھانا۔ فاطمہ جناح سے پوچھا کھانا کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا جی اب جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا تھا، بتایا فلاں باورچی، ہم نے آپ کو بغیر بتائے بلا لیا تھا۔ تو اے ڈی سی کو بلایا، اس کا ذاتی چیک بک سے اس کی ٹکٹ کاٹی، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک عام لیڈر کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم ایک پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بابائے قوم تھا، وہ فاؤنڈر آف پاکستان تھا، جس کے لیے ایک شیف آیا تھا۔ آج کل کتنے شیف آتے ہیں یا جاتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، نوجوان بچے بچیاں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور قائد کا پاکستان بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قائد کا یہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، بچے سیکھ کے بھی جاتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے بچے سیکھ کے ضرور جاتے ہیں، لیکن بچے بدقسمتی سے بے بس بھی تو ہیں۔ پالیسی میکنگ وہ نہیں ہے، گورننس میں وہ نہیں ہے، حکومت میں وہ نہیں ہے۔ جو کرنے والے ہیں، میرا اب اللہ کرے میں غلط ہوں، وہ قائد اعظم کو قریب دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس جیسی شخصیت کو میچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ایک بندہ 5 نمازیں میرے سامنے پڑھتا ہے تو میں اس کے قریب اس لیے نہیں جاتا، میں تو ایک بھی نہیں پڑھتا، تو میں اسے اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ برگزر ہے، میرے سے زیادہ برگزیدہ آدمی ہے۔ تو انفارچونیٹلی کیونکہ قائد اعظم کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے، اور مشکل نہیں ہے، بنا لیا گیا ہے، کیونکہ ہم آسائشوں میں اتنے پڑے ہیں، گورنمنٹ کی فیسلٹیز اتنی ہیں، رشوت عام ہے، سفارش عام ہے، تو بدقسمتی سے فرق آنے کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی زیادہ ہے۔ اور یہ ایک مشن کے طور پہ میں اور میرے جیسے آپ کو بہت سے لوگ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی خالد بھائی، قائد اعظم بطور وکیل بھی ان کا کردار رہا اور بہت خوبصورت رہا، تو اس بارے میں کوئی ایسی کوئی یاد قائد کی جو قوم کے سامنے رکھنا چاہیں؟ بہت یادیں ہیں جی، اور بڑی دیر میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ اتنے مشہور وکیل جب ہو گئے تو انہوں نے شرط رکھ دی تھی کہ میں کیس پہلے پڑھوں گا، اگر ان کو سچا لگتا تھا تو کیس قبول کرتے تھے اور کیس کی فیس ایڈوانس لیتے تھے۔ اور اس زمانے میں آج کل کی بدقسمتی سے جو عدالتیں ہیں وہ نہیں تھی، کیونکہ وکیل کو پتہ ہوتا تھا کہ میں 10 پیشیوں میں یا 5 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر سکتا ہوں، یہ 20 40 سال مقدمے نہیں چلتے تھے۔ تو قائد اعظم نے ایک ہندو کلائنٹ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے مقدمہ لڑوانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے کیس پڑھا، اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں 10 پیشیوں میں مجھے امید ہے تمہارا مقدمہ ختم کر سکتا ہوں، اور ہر پیشی کا میں اس زمانے میں 500 روپیہ لوں گا۔ اس نے 5000 روپیہ ایڈوانس قائد اعظم کو جمع کروا دیا، 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم ہو گیا اور قائد اعظم نے مقدمہ جیت لیا۔ وہ ہندو کلائنٹ آیا اور بڑا سیلیبریشن موڈ میں اس نے قائد اعظم کو بڑی مبارک دی۔ قائد اعظم نے جو 3500 روپے کی پیشیاں نہیں ہوئی تھی وہ پیسے واپس دینے چاہے، تو اس نے کلائنٹ نے کہا کہ یہ تو آپ کا فن ہے اور آپ کی کمال مہارت ہے اور وکالت ہے آپ کی کہ آپ نے ایک کیس 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں جیت لیے، تو یہ پیسے آپ کے ہوئے، آگے سے کیا فرماتے ہیں؟
کہ جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو اس طرح کے اصول اگر ہم آج روزانہ زندگی میں اپنا لیں کہ جس کا میں حقدار ہوں میں وہی لوں, تو قائد اعظم کی زندگی بھری پڑی ہے. خالد چشتی صاحب کی باتیں دل تڑپا دیتی ہیں, روح تڑپ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے قائد کی کہ جس نے پاکستان بنایا, جو شانہ بشانہ رہا, ان کی باتیں سنتے ہیں اور آگے نوجوان نسل کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا قائد یہ تھا کہ جس نے پاکستان کے لیے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی, اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کی, اور مسلمان قوم کے لیے باہر نکل پڑا. حالات سے نبرد ازما ہونے کے لیے جب دل پریشان ہوا, سارا کچھ چھوڑ کے باہر چلا گیا. پھر جا کے مختلف اکابرین نے مسلم اکابرین نے جا کے قائد اعظم سے کہا کہ خدارا پاکستان تشریف ہندوستان تشریف لے آئیں, آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے اور مسلمان قوم کو آپ کی ضرورت ہے. تو میرا قائد پھر ہندوستان آیا اور پھر پوری قوم کو سیسا پلائی دیوار لا کے کھڑا کر دیا, اور پھر 1940 کا وہ مینار پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں پہ کیا باتیں ہوئیں اور کیسے تریخی الفاظ کہے گئے. اس قائد کے پاکستان پہ چلنے کی اس وقت ضرورت ہے. ہمیں نوجوان نسل کو اپنے قائد کو, افکار کو ان کے طریقوں پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اس پاکستان کے لیے جو قائد کا پاکستان تھا. اس رپورٹ کے ساتھ ہی میزبان اختر سلجھنجو آپ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.